العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الاسناد من الدین کے باب کے مقدمے کے طور پر جرح و تعدیل سے متعلق چند ضروری امور کو ذکر کیا جا رہا تھا. اسباب جرح. حافظ ابن حجر اسقلانی نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں جرح کے 10 اسباب ذکر کرتے ہیں. 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل. نمبر 1 یہ سب اسباب جرح ہے. اس سے پہلے ہم نے اجمالی طور پر اسے جانا ہے، اب اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. گزشتہ کل جو سبق تھا اس میں جرح غیبت کے زمرے میں داخل ہے یا نہیں، اس پر بحث کی گئی تھی، جس پر جمہور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ جرح یہ غیبت کے زمرے میں داخل نہیں ہے، اور جس پر تقریباً کتاب و سنت سے 5 سے زائد دلائل پیش کیے گئے. اب بیان کر رہے ہیں کہ جب جرح کا جواز فراہم کیا جاتا ہے تو اب جرح کس طرح سے ہوتی ہے. اس لیے کہ جرح کے سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ مبہم اور اسباب جرح کے بغیر جرح یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے. لہذا حافظ ابن حجر اسقلانی نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں جرح کے 10 اسباب ذکر کرتے ہیں. 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے. یعنی 5 ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے اطوار اور اس کے اپنے طریقے زندگی سے ہے. اس کا جھوٹا ہونا، سچا ہونا، اس کا متہم بالکذب ہونا، اس طرح کی چیزیں. اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے، اس کے حافظے سے اور اس کے علم سے اس کا تعلق ہے. نمبر 1 یا تو راوی کذاب ہوگا کہ حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہوگا. تو سب سے پہلی جرح یہ ہے کہ راوی ایسا جھوٹا ہے کہ اس کا جھوٹ بولنا پائے ثبوت تک پہنچا ہوا ہو. نمبر 2 یا راوی پر تہمت کذب ہوگی، یا تو وہ حدیث صرف اسی سے مروی ہوگی اور روایت ہوگی بھی دین کے قواعد معلومات کے بالکل مخالف ہوگی. کوئی ایسی حدیث کسی راوی سے مروی ہو جو دین کے قواعد عامہ کے برخلاف، کسی معقول تعویل سے وہ دین کے قواعد معلومہ مشہورہ اور امور متواترہ کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی ہو، اس کے ساتھ اس کا تعارض لازم آ رہا ہو، تطابق ممکن نہ ہو. تو کوئی ایسی حدیث کوئی راوی بیان کرے، اس راوی سے کذب تو ثابت نہیں، مگر اس سے کوئی ایسی روایت ثابت ہو جاوے جو قواعد مشہورہ عامہ شرعیہ کے خلاف ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو متہم بالکذب قرار دیا جائے گا.
اور یہ کہ اس آدمی سے عام بات چیت میں جھوٹ ثابت ہو چکا ہوگا، اگرچہ حدیث نبوی میں اس سے جھوٹ بولنا اب تک کے ثابت نہ ہوا ہو۔ دوسری وجہ بیان کر رہے متہم بالکذب ہونے کی، کہ اس نے کبھی حدیث تو جھوٹی کبھی بیان نہ کی ہو، لیکن عام زندگی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو، تو اس صورت میں وہ متہم بالکذب ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے حدیث کبھی کوئی جھوٹی بیان نہیں کی ہے، البتہ عام زندگی میں اس کے جھوٹ بولنے کی عادت تھی، تو پھر یہ چیز بھی اس کی عدالت پر متاثر ہوگی اور وہ اسے مجروح کر دے گی۔ البتہ اسے کذاب نہیں کہا جائے گا، اسے متہم بالکذب قرار دیا جائے گا کہ بھائی اس پر کذب کی تہمت ہے، یہ کذب سے متہم ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی تہمت کے سلسلے میں کہ ہم کافی دنوں سے سنتے آ رہے تھے متہم بالکذب، متہم بالکذب، اس کا کیا مطلب؟ تو دو میں سے کوئی ایک چیز ہے متہم بالکذب، قواعد شرعیہ معروفہ مشہورہ کے خلاف کوئی بات اس سے نقل ہو، اور دوسری یہ کہ وہ آدمی اپنی نجی زندگی میں، اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنا اس سے ثابت ہوا ہو، تو اس صورت میں ایسا راوی یہ متہم بالکذب ہوا کرتا ہے کہ وہ جھوٹا تو نہیں ہے البتہ سچا بھی نہیں، جھوٹا تو نہیں البتہ سچا، ایسا سچا نہیں کہ جس کی بات کو آنکھ بند کر تسلیم کر لیا جائے۔ نمبر 3، یا اس کی غلط روایتوں کی کثرت ہو گئی، مثلا وہ 20 حدیثوں کا ناقل ہے تو 15 روایتیں اس نے غلط نقل کی، اس کو کہتے ہیں الغلط الفاحش، بہت زیادہ غلطی، تو اس کی روایات صحیحہ پر روایات یعنی غلط روایات اس کے اوپر غالب آ گئی ہو، وہ زیادہ ہو اور یہ کم ہو، تو پھر اس صورت میں وہ فحش غلط کا مرتکب مانا جائے گا کہ بھئی یہ مجروح راوی ہے، اس لیے کہ بکثرت اس سے غلطیاں ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر 4، یا یہ کہ اس میں اتقان کی کمی ہوگی اور غفلت کا غلبہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر کہ اس کا اتقان یعنی جیسا مضبوط یاد ہونا چاہیے، دارقطنی اور محمد بن اسماعیل البخاری اور مسلم بن حجاج القشیری، ان لوگوں کے جیسا اتقان نہ ہو، تو فرما رہے ہیں، اور غفلت کا غلبہ ہو، مغفل قسم کا راوی ہو، اخبار الحمقاء والمغفلین کا جیسا کہ عبد الرحمن الجوزی نے لوگوں کو جمع کیا ہے، کہاں غفلت کا شکار ہو، کچھ بھی بغیر اس کے پاس ایک تو اتقان نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے پاس اہتمام بھی نہیں ہے، بکثرت غفلت کرتا ہو، کچھ کا کچھ بیان کرتا ہو۔ نمبر 5، یا یہ کہ راوی فاسق ہوگا، چاہے فسق قولی ہو یا فعلی، بشرطے کہ حد کفر تک نہ پہنچا ہوا، وہ فاسق ہوگا، بدعتی ہوگا، کسی ایسے نظریہ عقیدے کا وہ قائل ہوگا جو اہل سنت والجماعت کے مشہور نظریات کے خلاف ہو، مشہور عقائد ثابتہ کے خلاف ہو، البتہ وہ ایسا ہو جو کفر تک نہ پہنچانے والا، اگر کفر تک پہنچا دے تو پھر وہ فاسق فاجر نہیں رہے گا بلکہ وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، تو یا تو اس کی وہ بدعت قولی ہوگی یا بدعت فعلی ہوگی۔ مثلا وہ راوی ہے تو وہ راوی ایسا ہے کہ اس نے رجب کے کنڈوں کی فضیلت پر کچھ بیان کر دیا، تو یہ ہو گیا فسق قولی، جبکہ کہیں پر کچھ ثابت ہے نہیں۔ یا پھر یہ کہ اس کے خود کے بارے میں ثابت ہو کہ وہ رجب المرجب کے مہینے میں 27 کو رات جاگ کر گزارتا تھا۔ آج صبح میں ایک آدمی مجھے پوچھنے لگا، مولانا آج جاگنے کی رات ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ تو مجھے میری بیوی بول رہی تھی، تو بولا تیری بیوی کو معلوم ہو، تجھے نہیں معلوم، کافی وہ غریب انسان ہے۔ تو بولا کیسی جاگنے کی رات؟ تو میں نے کہا تیری بیوی بدعتی ہے۔ بولے کیوں بدعتی ہے؟ میں نے کہا بدعت لوگوں کے یہاں پر 27ویں شب کو جا کر گزارا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ بدعتی ہے یا متہم بالبدعہ ہے، اس کی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بدعت کی تہمت چڑھی جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی کوئی کچھ ہوتا، کوئی جاگنے واگنے کی رات نہیں ہے، سیدھا عشاء کی نماز پڑھ کے کھا کے سو جائیے۔ تو بولے وہ تو میں روز سو ہی جاتا ہوں، بس اسی کو بدستور جاری رکھیے اور اس میں مزید کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے نہیں۔
تو اب علماء کے ساتھ اتنے بیٹھنے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو بولے کل روزہ بھی رکھنے کا ہے. مطلب نہیں, تو یار سو جائیے اور جیسا کھاتا ہے نا روز کھاتے ہیں, کوئی روزہ ووزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. میرے خیال سے کل 27 رجب 26 ہے شاید, ہاں 26 ہے نا, کل 27. میں سمجھ گیا, میں نے اس کو بولا, میں بولا 27 رجب ہے. میں بولا دیکھ, یا تو بدعتی بن جا یا تیری بیوی کے اندر جو بدعت ہے وہ بدعت کو ختم کر, تو میں سے کوئی. تو بولے میرے کو نہیں بننے کا بدعتی. تو میں بولا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ دوسری سنی بیوی لے کے آ. تو مولانا یہ تو بنے گا نہیں. ہاں میں بولا مار کھائے گا اگر ایسا کرے گا تو. بہرحال میں نے اس کو کہا کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو دین سکھائے. شریعت نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جو بیان کیا ہے, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے حق شوہر پر ہے. کہا جہاں نان, نفقہ اور سکنا وغیرہ اس کے اوپر ہے اور مہر اس پر واجب ہے, وہیں پر شوہر پر ضروری ہے کہ اگر وہ وہ بیوی دین کی بنیادی معلومات سے واقف نہیں ہے تو اس کو دین سکھائے, اور کسی کو یہ حق معلوم ہی نہیں. بہرحال یا راوی کو, نمبر 6, یا راوی کو وہم لاحق ہوگا تو ہم وہم کے ساتھ روایتیں نقل کرے گا. یعنی راوی بذات خود, اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق ضبط سے, اسباب جرح ہی ہے یہ بھی, مگر اس کا تعلق ضبط سے ہے. پہلے جو تھے اب تک کے اس کا تعلق ضبط سے نہیں تھا, اس کے تعلق میں کہیں نہ کہیں اس کی طرف سے کوئی کمی اور ارادہ کیا تھا, شامل تھا. اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں یا تو وہ اس کی روایتوں کے اندر میں وہم ہو, یعنی کبھی راوی میں اس کو وہم ہو جاتا ہے, اس سے سنا یا اس سے سنا, یا او اما ایسا کر کے کیا کرتا ہو, وہ بیان کرتا ہو, یہ الفاظ متن کے سلسلے میں اسے وہم ہو جاتا ہو کہ یا یہ سنا یا پھر یہ میں نے یہ سنا ہے. تو کہا بار بار اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہ اسباب جرح میں شمار ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا ضبط تام نہیں ہے بلکہ اس کا ضبط متاثر ہو چکا ہے. نمبر 7, روایت نقل کرنے میں دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے. یہ نکارت ہے جس کو منکر الحدیث کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں روایت نقل کرنے میں دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے, کہ خود تو بہت زیادہ ثقہ ہے نہیں, اوپر سے جو روایت نقل کرتا ہے ان روایتوں میں بھی ثقہ سے اختلاف کرتا ہے. تو کہا کہ ایسا تو چلے گا نہیں, اس لیے کہ بنا الضعیف علی الضعیف لا یجوز, ضعیف کی بنا ضعیف کے اوپر جائز نہیں, کہ خود تو ضعف کا شکار اور اوپر سے جو بات بیان کرے وہ بھی ایسی جو ثقہ سے ثابت نہ ہو. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر میں وہ نکارت کا حامل ہوگا اور اس پر بھی جرح کیا جائے گا. نمبر 8, یا راوی مجہول ہو, یا راوی کیا ہو, مجہول ہو. کیا مطلب ایسا راوی ہو اس کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ حضرت والا کہاں پیدا ہوئے, کہاں کے ہیں, کون ہے, کیا ہے, ان کے سلسلے میں جہالت پائی جاوے. تو کسی راوی کے بارے میں جہالت کا ہونا یہ بھی اسے مجروح کر دیتا ہے. اب کوئی کہے کہ جہالت اسے مجروح کیوں کر رہی جبکہ اس کا کوئی دخل نہیں, اس میں اس کا کیوں دخل نہیں, کیوں اس نے ایسے لوگوں کو پڑھایا جس نے ان کا تعارف بھی نہیں کروایا, ایسے لوگوں کو پڑھاتا کم سے کم جو اس کا کیا کرتے, تعارف کرتے اور لوگوں تک کہ اس کے بارے میں پہنچتا کوئی بات کہ بھئی کون ہے. اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود, یہ ان لوگوں نے شروع کر دی تھی راویوں اور رجال کے اوپر تحقیق. لہذا اس بنا پر وہ مجہول رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اندر میں جہالت پائی گئی. مشہور ہونا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس کے بارے میں معلومات, بنیادی معلومات کا پایا جانا کیا ہے, حد ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ جب جہالت ہوگی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تو اس پر حکم کیسے لگائیں گے. کسی کو ثقہ یا صدوق ثابت کرنے کے لیے اس کے حالات سے واقف ہونا تو ضروری ہے. اب اس کے حالات ہی نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثقہ راوی ہے یا وہ صدوق راوی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ جہالت یہ بھی راوی کو مجروح قرار دیتی ہے. اور نمبر 2, وہ مبتدع ہوگا, معتزلی ہوگا, رافضی ہوگا,
خارجی ہوگا، مرجئی ہوگا، جسدی ہوگا، جہمی ہوگا، تو جو نظامی ہوگا، مختلف فرقے جو پائے جاتے ہیں ان مشہور فرقوں میں سے کسی نہ کسی فرقے سے اس کا کیا ہوگا؟ تعلق ہوگا. تو اس سے بھی راوی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. مگر یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ضبط سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا تعلق کس سے ہے؟ ضبط سے اس کا تعلق ہے. اگرچہ ہمارے محدثین نے مبتدع راویوں سے روایتوں کو نقل کیا مگر اس کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے ہی نہیں نقل کیا. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی سخت طور پر بدعت کا شکار ہو تو پھر اس سے روایت نقل نہیں کرتے. ہاں کسی میں تھوڑا بہت اس میں شبہ بدعت ہو یا تھوڑا بہت بدعتی قسم کا ہو. بدعتی کا مطلب میں نے جیسا کہ آپ کو بارہا کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں بدعتی بولتے ہی ہمارا ذہن فوراً بریلوی حضرات کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل کر جاتا ہے. مبادرت ذہنی ادھر ہی چلا جاتا ہے کہ بدعتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی ہے. یہ یہاں پر وہ بدعتی ہے کا مطلب کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اصول متفقہ سے اختلاف پایا جاتا ہو. اہل سنت والجماعت کے جو اصول متفقہ ہے ان اصول متفقہ میں کہیں نہ کہیں پر وہ باطل تعویل کا، باطل نظریہ کا کیا ہو؟ حامل ہو. تو پھر ایسے ہر آدمی پر بدعات کا کیا ہوگا؟ اطلاق ہوگا. اور نمبر 10 یا سوء حفظ میں مبتلا ہوگا کہ اس کی غلط روایت صحیح سے کم نہیں ہوگی. یعنی بکثرت اس سے ایسی روایتیں مروی ہوگی کہ ان روایتوں کے اندر پتہ چل جاوے کہ بھئی یہ تو اس کا حافظہ صحیح نہیں، کبھی کچھ بیان کر رہا ہے کبھی کچھ بیان کر رہا ہے، لیکن اس سلسلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی غالب ہو. ورنہ ہمارے محدثین جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کے حالات کو جو 15-20 لوگوں کے حالات اب تک کہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس میں تغیر فی آخری ہی، ایسا اس کو ڈائریکٹ پورا مجروح نہیں کرا دیتے ہیں کہ بھئی آخری عمر میں ان کے حافظے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو یہ جرح ہے، مگر یہ جرح کیسی ہے؟ بہت معمولی جرح ہے، جرح خفیف، معمولی سی جرح ہے، اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن یہاں جس کو بیان کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ سوء حافظے کی وجہ سے اس کی اکثر روایتیں غلطیوں کا شکار ہو چکی ہو، خطا کا شکار ہو چکی ہو. تو پھر اس صورت کے اندر میں اس کے اوپر جرح دائمی ہوگی. اب اس کے اوپر جرح خفیف نہیں ہوگی اور جرح عارضی نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ کے سلسلے میں بیان کیا مگر ان کی جرح خفیف ہے کہ ان کی زندگی کے آخری 1.5-2 سال ایسے تھے کہ جس میں ان کا حافظہ متاثر ہو گیا تھا، بڑی عمر کے ہو گئے تھے اس لیے، ورنہ ان کی پوری زندگی انہوں نے بہت اچھی طرح سے گزاری. ان سب کی تفصیل گزر چکی ہے. نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ اقسام الاشد فالاشد کی ترتیب سے مذکور ہے. جس ترتیب سے اس کو بیان کیا گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ جرح گویا کہ مانی جاتی ہے الاشد فالاشد کے اعتبار سے. جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا، اس کے بعد اس سے کم، اس کے بعد اس سے کم، اور اخیر میں آ کر جو ہے وہ بالکل کم. تو اس اعتبار سے اس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. کس کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ جرح کس درجے کی ہے، جرح کس درجے کی ہے اسی درجے کا اس کے اوپر کیا لگایا جائے گا؟ حکم لگایا جائے گا. قواعد مہمت فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے سلسلے میں اہم اور بنیادی قواعد. اب یہ کہ کیا کوئی بھی اٹھا کر کسی پر جرح کر سکتا ہے؟ جس کو مرضی آئی، جس کے بارے میں جو آیا جرح کرنا کیا کر دیا؟ شرکا نہیں. اس کے اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کا پاس و لحاظ رکھے گا تو اس کی جرح کا اعتبار ہوگا، ورنہ اس کی جرح کا اعتبار ہوگا نہیں. وہ کون سے قواعد ہے جس کا جرح و تعدیل میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کی رعایت کرنا اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، جارح کے لیے ضروری ہے کہ وہ بقدر ضرورت جرح کرے، کیونکہ یہ ضرورت کی بنا پر جائز سمجھا گیا ہے، اور جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی جائز ہوگی. الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، فقہ کا قاعدہ ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی. کیا مطلب؟ کہ جس پر جرح کرے اس جرح کے باب میں وہ اتنی ہی جرح کرے جتنی جرح کی ضرورت ہے.
وہ جھوٹا نہیں ہے اس کو کذاب بول دیا، کوئی سوء حافظے کا شکار نہیں اور کہہ دیا کہ سوء حافظے کا شکار ہو گیا، تو کہا کہ اس طرح سے جرح کا اعتبار نہیں ہوگا، جرح میں تشدد نہیں چلے گا، بلکہ جرح میں اعتدال سے کام لینا پڑے گا۔ کیوں کہ اولاً تو جرح یہ غیبت کی طرح ہے، اور غیبت یہ جائز نہیں ہے مطلق طور پر، اور جب اس کا جواز فراہم کیا گیا بلکہ اسے واجب کہا گیا تو وہ ضرورت کے بقدر۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اضطراری حالت میں جرح کو وہ محدثین نے جائز قرار دیا ہے تحفظ دین کے لیے، لہذا اس بنا پر ضرورت کے بقدر ہی جرح کرے، اس سے زیادہ جرح نہ کرے۔ نمبر 2، اگر کسی راوی کے متعلق جرح و تعدیل دونوں قسم کے اقوال مروی ہو تو امانت علمی کا تقاضا یہ ہے کہ جرح نقل کرتے ہوئے تعدیل کے اقوال بھی ذکر کر لیے جائیں۔ کہا یہ بھی ضروری ہے کہ اب جب بھی کسی راوی کے اوپر جرح کرے تو اب کوئی ایسا کرے کہ ان کے بارے میں صرف جتنے لوگوں نے جرح کی اس کو بیان کر دیا، اور جن لوگوں نے اس کو، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عدالت کا حکم لگایا اس پر جرح نہیں کی ہے تو اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ نہیں چلے گا، یہ ناانصافی ہے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا نہیں اس کو، اب آپ نے نہیں دیکھا، آپ اس پر حکم لگائیں گے تو آپ اس پر کیسے حکم لگائیں گے؟ خبر کی بنیاد پر حکم لگائیں گے، اور جب خبر کی بنیاد پر حکم لگائیں گے تو اس صورت میں آپ کے لیے دونوں طرح کی خبر کو پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اذا جاءکم بنبأ فتبینوا کا تقاضا ہے کہ تبین ہونا چاہیے، پوری وضاحت ہونی چاہیے، اور پوری وضاحت پر عمل اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے ساتھ اگر کسی نے تعدیل کی ہو تو اس تعدیل کو بھی ذکر کیا جائے۔ عام طور پر ہمارے زمانے میں غیر مقلدین احباب ہے، اسی طریقے سے ہمارے بھی کچھ لوگ جو تشدد قسم کی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی پر جب جرح کرتے ہیں تو جتنے لوگوں نے ان کے بارے میں غلط کیا اس کو نقل کریں گے، لیکن جو لوگوں نے اچھا بیان کیا اس کو نقل نہیں کریں گے، جو اچھا بیان کیا اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اصول جرح تعدیل کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کوئی غلط آدمی ہے لیکن کسی کو اس سے عقیدت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو تعدیل کی باتیں وہ بیان کر دے گا، اور جو جرح کی چیزیں اسے کیا کر دے گا، وہ چھوڑ دے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو پڑھے گا وہ تو دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا وہ بھی جائز نہیں۔ تو دونوں طرف سے جرح اور تعدیل، جس نے جو کہا اس کے بارے میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی جاوے تاکہ پڑھنے والا اس کو سننے کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد وہ اجتہاد کرے گا، اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو، کہ بھئی اس پر جرح کرنے والے، یہ امام بخاری ایک طرف ہے، امام مسلم جرح کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یحییٰ ابن معین تو اس کی تعدیل کر رہے ہیں، احمد بن حنبل کی تعدیل کر رہے ہیں، تو اب کیا کرے؟ تو اب وہ اجتہاد کر کر کسی نتیجے تک پہنچے گا، لیکن صرف جرح ہی جرح بیان کر دیا تو اس کے لیے اجتہاد کا کوئی راستہ باقی رہے گا نہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی جرح و تعدیل کی صورت میں دونوں چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، جرح اس آدمی سے قبول کی جائے گی جو اسباب جرح سے واقف ہو، تاکہ کسی ایسی چیز کو وہ سبب جرح نہ سمجھ لے جو فی الحقیقت سبب جرح نہیں ہے۔ کہا کہ اگر کسی راوی کو مجروح قرار دیا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جرح کرنے والا کیسا ہے۔ کہا اگر جرح کرنے والا واقف کار ہے اور اسے اسباب اور اصول و ضوابط جرح و تعدیل معلوم ہے تو اس کے جرح کا اعتبار ہوگا۔ اگر اسے خود ہی پتہ نہیں ہے کہ جرح و تعدیل کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، تو وہ کس کی روشنی میں جرح و تعدیل کرے گا؟ لہذا فرما رہے ہیں کہ اس کا اسباب جرح سے واقف ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ اس کی کسی جرح کا کوئی اعتبار کیا جائے گا نہیں۔ نمبر 4، جرح و تعدیل میں صرف اس آدمی سے قبول کی جائے گی جو خود عادل مستيقظ ہو۔ جو شخص جرح میں افراط اور تفریط سے کام لے گا اس کی جرح مقبول نہیں ہوگی۔ جرح کرنے والا خود بذات خود عادل ہونا چاہیے، منصف مزاج ہونا چاہیے، متيقظ ذہن کا مالک ہونا چاہیے۔ وہ خود ہی عادل نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں کبھی کبھی ان کی جرحوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے،
جیسے امام حجر اسقلانی بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کے اوپر لیول ہے تعصب کا کہ شوافے کے بارے میں وہ اپنا میلان نرم رکھتے ہیں اور احناف کے بارے میں اپنا میلان کیسا رکھتے ہیں وہ سب. تو اگرچہ وہ امام الجرح والتعدیل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درجے میں، چاہے معمولی درجے میں ہو، تعصب کی وجہ سے ان کے یہاں پر سے عادلیت کا تھوڑا سا فقدان ہے تو اسے ماننا پڑے گا. اسی طریقے سے امام مصنف ابن شیبہ کے مصنف ابن شیبہ بہت بڑے آدمی، بخاری سے پہلے کتاب کو جمع کرنے والے، احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ابن شیبہ نے امام بخاری سے پہلے جمع کیا، بہت بڑے امام اپنے زمانے کے، مگر اس کے باوجود انہوں نے امام صاحب کے بارے میں بڑی غلط باتیں لکھ دی اپنی کتاب میں. یا تو اذا جاءکم بنبأ فتبینوا کے اوپر وہ یہ نہیں کر سکے. اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کے مصنف وہ بھی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں مگر عدالت ان کے پاس نہیں رہ سکی. تو فرماتے ہیں جرح و تعدیل جس آدمی جو آدمی کرے وہ خود بھی عادل اور مستيقظ ہونا چاہیے. یحییٰ ابن معین ہے، یحییٰ القطان ہے، ان لوگوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ، امام احمد ابن حنبل کو متشدد مانا جاتا ہے جو کہ جرح کے باب میں آپ کے یہاں پر ضرورت سے زیادہ تشدد تھا. تو ہر ایک کو کہا گیا کہ بھئی کس میں کیا کمی ہے. تو جنہوں نے دوسروں پر جرح کی ہے لوگوں نے اصول کی روشنی میں ان کو بھی نہیں بخشا. سمجھ نہیں بات، لوگوں نے اصول کی روشنی میں ان کو بھی نہیں بخشا، ان کے اوپر بھی جرح کی گئی کہ ٹھیک ہے آپ ساری دنیا پر جرح کرتے ہیں لیکن آپ پر بھی یہ جرح ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ اس اصول کا خیال رکھ سکے نہیں. یہ اسی لیے تو یہ دین اتنا محفوظ ہے، ورنہ ایسی رعایت کی نہیں بہت بڑے آدمی ہے ان کو کیسے اپنے کچھ بول سکتے ہیں. کوئی بھی ہو کتنا بڑا قسمت تھا، غلطی کیا مطلب خلاص وہ بول دیتے سیدھا سیدھا کہ ابن تیمیہ ہے کہ ابن القیم جوزی ہے کہ کوئی بھی ہے، ابن شیبہ ہو، مصنف ابن شیبہ والے یا مصنف عبد الرزاق والے ہو، کوئی بھی ہو، چاہے قرن ثانی سے تعلق ہو چاہے قرن ثالث سے ہو، غلطی مطلب غلطی سیدھا سیدھا. اس امت کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اس نے کسی کو جس میں جو چیز تھی اس کو بیان کیا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا مظاہرہ ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ بڑی ظالم ہے، یہ کسی کو چھوڑتی نہیں. تاریخ کیسی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ظالم نہیں ہے، تاریخ بڑی منصف ہے. کیا بولنا چاہیے؟ تاریخ بڑی منصف ٹھہری ہے، جس نے جو کیا ہے برابر اس کو کیا کر دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے. اس لیے اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو تاریخ کے حوالے کس طرح سے کرتے ہیں. آیا آپ اپنے آپ کو تاریخ کے حوالے جرح و تعدیل دونوں کے ساتھ مکس کر کرتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں اس کے تعدیل کے ساتھ یا جرح کے ساتھ؟ تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. صرف جرح والے بھی پائے جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، صرف تعدیل والے بھی پائے جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور دونوں مکس والے بھی پائے جاتے ہیں. تو سارے لوگ پائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو اس امت کا امتیاز ہے. نمبر 5، جرح مبہم بھی مقبول نہیں جب تک کہ جرح کا سبب بیان نہ کرے، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ سبب جو جارح بیان کرتا ہے وہ واقعتاً سبب بن سکتا ہے یا نہیں. اللہ ہمارے ان محدثین کو ان کی ان محنتوں کا اور ان کے اتنے مستحکم اصول و ضوابط کی تدوین کے اوپر انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کتنی عجیب بات بیان کر رہے ہیں کہ جو جرح کہتا ہے، جرح مبہم نہیں چلے گی، سیدھا سیدھا بولنا پڑے گا کہ جس کے اوپر جرح کی جا رہی ہے وہ جرح کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اسباب جرح بھی بیان کرنے پڑے. کیوں؟ تاکہ تحقیق کرنے والا ان اسباب جرح پر تحقیق کرے کہ اس آدمی نے جن چیزوں کو بنیاد بنا کر جرح کی ہے کیا واقعتاً وہ اسباب اس مجروح میں پائے جاتے تھے یا نہیں. اگر واقعتاً وہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو نہیں پائے جاتے تھے، جیسے امام صاحب کے وہ لوگ جرح کرتے ہیں، امام صاحب کو قلیل الحدیث کہا جاتا ہے. کس نے بولا امام صاحب قلیل الحدیث ہے؟
حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی دامت برکاتہم نے ڈھیر لگا دیا 20 جلدوں میں مرویات، موسوعۃ مرویات امام ابی حنیفہ، امام صاحب کے حدیثوں کے اوپر 20 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی، ابھی گرم گرم شائع ہوئی، آج کل میں میرے پاس پہنچنے والی ہے۔ کل مولانا لطیف الرحمان صاحب سے میری بات ہوئی، وہ ہندوستان آئے ہیں، مکہ میں مقیم ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی کتاب، تو کہا کہ بھائی ابھی 56 میرے پاس نہیں پہنچی ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس نہیں پہنچی لیکن ہمارے پاس انشاءاللہ پہنچ جائے گی آپ سے پہلے۔ وہ ہنسنے لگے، کہا کیسے آپ کے پاس پہنچ جائے گی؟ میں نے کہا پائندہ جوئندہ، یا جوئندہ پائندہ، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے ہمارے ایک دوست کو مکلف کیا تھا مدینہ میں، اتفاق سے اس نے ڈھونڈ لیا، ایک مکتبے والے کو بولا، اس مکتبے والے نے بیروت سے کانٹیکٹ کیا، بیروت سے اس نے منگوایا، اور منگانے کے بعد اس کے 3 حصے مجھے بھیج دیے، اور وہ بمبئی پہنچ گئی، اور بمبئی سے اکل کنواں کے لیے نکل چکی ہے راستے میں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آتی ہے تو ہم بھی اس کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب امام صاحب پر جرح کا کیا اعتبار؟ کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب جرح ایسے ہیں کہ جس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ امام صاحب کو قلیل الحدیث کہا، 20 جلدوں میں کہاں سے آئی مرویات امام صاحب کی؟ قلیل الحدیث تھے۔ تو بنایا گیا کسی نے؟ ذرا بھی چانس دیتے نہیں محدثین، جو ادھر ادھر ذرا بھی پھٹ سے کیا کرتے اس کو پکڑ لیتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل وہ مچھلی پکڑنے کے لیے وہ لے کے بیٹھتا ہے نا آدمی، گل لے کے بیٹھتا ہے نا، ویسے ہی بیٹھتے ہیں محدثین، ذرا بھی ادھر ادھر پھٹ سے کیا کرتے ہیں پکڑتے ہیں، اور جرح کے اندر کیا کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے۔ کسی کی ہمت ہے جو اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لے، تو 20 جلدوں میں امام صاحب کی چیز کا آنا، تو امام صاحب کوئی قلیل الحدیث نہیں ہے۔ قلیل الحدیث کہنے والا خود فاقد الحدیث ہوگا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ واقعتاً سبب بن سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسی چیزوں کو سبب جرح سمجھ لیتے ہیں جو حقیقت میں سبب جرح نہیں ہوتی ہے، جو حقیقت میں سبب جرح نہیں ہوتی ہے۔ خطیب بغدادی نے الکفایہ میں اس کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے، وہاں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ خطیب بغدادی نے اس کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے، اور باب قائم کر کر خطیب بغدادی نے الکفایہ فی اصول الروایہ ان کی کتاب ہے، لیکن خطیب بغدادی بھی امام صاحب کے بارے میں پھسل گئے۔ خطیب بغدادی بھی امام صاحب کے سلسلے میں کیا ہو گئے؟ پھسل گئے۔ ساری دنیا کو الکفایہ لکھ کر اصول مہیا کیے، مگر اس اصول کی پاسداری خود نہیں کر سکے۔ خطیب تو چلے گئے، لیکن پھر وہ 13ویں صدی کے اندر میں امام زاہد الکوثری آئے اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، اور لکھ ماری کتاب تعنیب الخطیب، خطیب کی کان مروڑی۔ تعریف کہتے ہیں کان مروڑنا، اور بیچارے خطیب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کتاب میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی، میں نے کہا کہ اتنا بھی نہیں کرنا تھا جتنا شیخ نے کر دیا، لیکن وہ شیخ کا غصہ بھی صحیح تھا کہ اتنے بڑے آدمی کے اوپر آپ کو اس طریقے کی چیزوں کو رتب و یابس ٹھیک ہے جمع کریں، لیکن رتب و یابس جمع کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اٹھا پٹک کچھ بھی رتب و یابس نہیں جمع کر دیا جاتا ہے۔ جب امام صاحب کی عدالت مسلم تھی تو اگر کسی نے جرح کی تھی تو ان جرحوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کام کرتے ہیں، وہ کہاں سے اٹھا کر تاریخ بغدادی سے، خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی 20-25 جلدوں میں، تو اسی سے اٹھا کر امام صاحب کے اوپر جو جرح کیا اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اور جو تعدیل اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اصول جرح و تعدیل کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ اہل الاحداث تو ہو سکتے ہیں مگر اہل الحدیث نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اصول اہل حدیث کی آپ نے رعایت نہیں کی ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی امام صاحب کے اوپر اگر کیچڑ اچھالا جاوے تو آپ کو اتنا غصہ کیوں؟ تو کیوں، سیدھی سی بات ہے، غصہ آنا چاہیے، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، انہی لوگوں نے شریعت کو سمجھا، شریعت کو ہم تک پہنچایا، اس کے لیے اہم رول ادا کیا، اور اللہ نے انہیں تلقی بالقبول عطا فرمائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سلف صالحین، کوئی اگر ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے گالیاں دے دے تو ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت۔ تو یہ تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ افضل ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، ان کے احسانات کو ہم نہیں فراموش کر سکتے۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں صرف دنیا میں ہمارا مادی وجود دیا، مگر انہوں نے ہماری روحانیت کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کیا۔
فجزاهم الله عن امت محمد خیر الجزاء. اللہ ان لوگوں کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. ان سے محبت کرنے سے ہی بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے کہ چل بھائی کچھ نہیں, محبت تو کیا ان لوگوں سے, اگر تھے آپ اس جیسے نہیں تھے مگر محبت کیا. اسی لیے تو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے, فطلع علینا اعرابی, ایک اعرابی صحابی آئے, اور اعرابی صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے, اور پھر اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں تو بڑے خوش قسمت نکلے ہم کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مگر جنت میں آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے, ملاقات کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ آپ جنت الفردوس میں ہوں گے اور ہم تو نیچے کیٹیگری والی جنت میں ہوں گے, تو آپ سے کیسے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اسلام کے لانے کے بعد اگر ہمیں سب سے زیادہ خوشی کسی چیز سے ہوئی تو المرء مع من احب کا کلمہ سن کر ہوئی. اس سے زیادہ ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی, اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا موقع آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ حضور کی صحبت جیسے ہمیں دنیا میں حاصل ہے, یہی صحبت محبت شدیدہ کی وجہ سے جنت میں بھی کیا ہوگی, حاصل ہوگی. تو اس لیے نیک اور صالح لوگوں سے تو بہرحال محبت کرنی ہی چاہیے, ان کا حق ہے ہمارے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے الکفایہ میں اس کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے, وہاں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں. نمبر 6, جرح و تعدیل. جرح تعدیل پر مقدم ہے بشرطے کہ جارح متعصب نہ ہو. اصول بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ بڑے بڑے اس کا شکار ہو گئے ہیں, اس لیے کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کے اندر میں جرح و تعدیل دونوں ہو. کسی نے اس پر جرح بھی کی ہے, کسی نے اس پر تعدیل بھی کی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اب دونوں اگر برابر ہو جاوے تو اس صورت میں کیا کیا جاوے؟ تو کہا جرح کو مقدم رکھا جائے گا. جرح کو کیا رکھا جائے گا؟ مقدم رکھا جائے گا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. ایک شرط کے ساتھ کیا؟ کہ جارح تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر جارح تعصب کا شکار ہے تو اس صورت میں لا اعتبار لجرحہ, اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں, پھر تعدیل مقدم ہو جائے گی. پھر تعدیل کیا ہو جائے گی؟ مقدم ہو جائے گی. عالم باسباب الجرح والتعدیل ہو, جرح مفسر ہو اور مجروح ایسا ہو کہ اس کی امامت اور عدالت ثابت نہ ہو, تو پھر جرح تعدیل پر مقدم ہے. بہت اصولی اور اہم بات بیان کر رہے ہیں. نمبر 1, عالم باسباب الجرح والتعدیل ہو, یعنی جرح کرنے والا یہ اسباب جرح و تعدیل سے مکمل طور پر واقف ہو. نمبر 2, جرح مفسر ہو. جرح کیا ہو؟ یعنی جو جرح کی اس پر اس کے پاس دلائل اور شواہد موجود ہو, بغیر تفسیر کے جرح کا مبہم کا اعتبار نہیں ہے. نمبر 3, مجروح ایسا ہو کہ اس کی امامت اور عدالت ثابت نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کی امامت اور عدالت ثابت ہے اس پر جرح کا اعتبار نہیں, اس پر جو جرح کرے گا وہی مجروح ہو جائے گا. من یجرح علی الامام فهو مجروح, جو امام پر جرح کرے گا وہ مجروح ہو جائے گا. اسی لیے تو خطیب بغدادی مجروح ہو گئے. اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد بھی بیچارے کیا ہو گئے؟ مجروح ہو گئے, تعصب کا شکار ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ جرح مفسر ہو تو اور جس پر جرح کرے اس کی امامت اور عدالت ثابت نہ ہو تو پھر جرح تعدیل پر مقدم ہے. تو پھر جرح تعدیل پر مقدم ہے, ورنہ تعدیل جرح پر مقدم ہوگی. یعنی یہ شروط اگر نہیں پائے جاتے ہیں, یعنی جرح کرنے والا اسباب جرح و تعدیل سے واقف نہ ہو, یا جرح کرنے والا جرح کر رہا ہو مگر اس کی جرح میں تفسیر نہ ہو, یا جس کی جرح کی جا رہی ہو اس کی امامت اور عدالت ثابت ہو, تو اب اس صورت میں جرح مقدم نہیں ہوگی, اب اس صورت میں تعدیل مقدم ہو جائے گی اور اس کی جرح کا کوئی اعتبار ہوگا نہیں. اسی لیے حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب نے اپنی ایک موسوعہ میں 3 جلدیں, پہلی 3 جلدیں صرف امام صاحب کے دفاع میں لکھی ہے, پوری 3 جلدیں. اور اس میں وہ سارے لوگوں کو پکڑ کر لا کر رکھ دیا ہے جنہوں نے امام صاحب کے اوپر جرح کی اور بیچارے خود ہی مجروح ہو گئے. کیونکہ میں نے مولانا سے میرا بہت پرانا تعلق ہے 15-20 سال سے, تو اس لیے وہ چھپنے سے پہلے ان کی چیز میں پڑھ لیتا ہوں. ان کو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اب حضرت چھپے گی, جب چھپے گی میرے کو تو پڑھنے کے لیے بھیج دو آپ.
तो वो बेचारे क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो बहुत शानदार मुकदमा लिखा है मौलाना। तो बहरहाल, लेकिन अगर मजरूह ऐसा है कि जिसकी इमामत और अदालत साबित है और उसका भी करीना मौजूद है कि जरह किसी मजहबी तासुब की बिना पर की गई हो, तो फिर चाहे जरह मुफस्सर ही क्यों ना हो, मकबूल नहीं है। अगर किसी इमाम के ऊपर जरह करे तो जरह मुफस्सर का भी एतबार नहीं। इमाम ज़हबी ने सियर अअलामिन नुबला में फुज़ैल बिन अयाज के हालात पर कुतबा बिन अला का कौल नक़ल किया है कि फुज़ैल की अहादीस लोगों ने तर्क कर दी है, यानी उनकी अहादीस मकबूल नहीं। हाफिज ज़हबी ने कुतबा के कौल की तरदीद करने के बाद यह कायदा जिक्र किया है, इज़ा अस्बत इमामतुर रजुली व फज़लुहु लम यदुर्रुहु मा क़ील फ़ीही, कि जब किसी की इमामत और उसका इल्म का फज़ल साबित हो जावे, लम यज़ुर्रुहु मा क़ील फ़ीही, तो उसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसका कोई एतबार होगा नहीं। वलहुमुल खुफ़ाशी ला तदुर्रु शम्स व निबाहुल कल्बि ला यदुर्रुल फ़ील। तो ये तो बड़े बड़े लोग, वो सूरज बन गए, वो इतना ऊपर गए कि क्या बन गए, वो सूरज। अब चिंगादड़ चाहे कितना कुछ भी बोलता रहे, लेकिन सूरज के ऊपर कोई असर होता? वो तो ठाठ से सुबह में निकलेगा और बाट के साथ साथ शाम को क्या हो जाएगा, गुरूब हो जाएगा। फिर ये बेचारा चिल्लाने की कोशिश करेगा, फिर दूसरे दिन ठाठ से निकलेगा। तो फरमा रहे हैं, तो इसलिए कहा कि इम्मा, ये उसूल व ज़वाबित बहुत बुनियादी तौर पर जिसको बयान किया गया है, मरातिब अल्फाज जर्ह, यानी कितनी बारीकी से काम किया है कि किस के ऊपर जर्ह करना है तो किन अल्फाज में जर्ह करना, वो भी सिखला है इन्होंने। जैसे छोटे बच्चे को हर चीज सिखाई जाती है, वैसे हमारे मुहद्दिसीन ने, मुहद्दिस बनना चाहता है उसको हर चीज सिखाई है। अल्फाज जर्ह के भी 6 मरातिब है, लेकिन उनकी तरतीब अव्वल के बरअक्स अदना से आला की तरफ है। यानी ऊपर जैसे पहले कज़्ज़ाब से शुरू होता है, यहां ऐसा नहीं, यहां पर नरमी से शुरू होता है मरातिब जर्ह। वो क्या है? सबसे पहले लय्यिनुल हदीस, क्या मतलब? किसी के बारे में कभी कहा जाता है इन्नहु लय्यिनुल हदीस, क्या मतलब? ये हदीस के बात में चल जाएगा, ठीक है, बहुत भारी भी नहीं और एकदम हल्का भी नहीं, चल जाएगा। जैसे होता है ना, जब 35 नंबर लेके पास हो गया लेकिन पास है बस, बाकी उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, 70, 80, 90% वाला नहीं है। ऐसे ही कुतिब हदीसुहु, उसकी हदीस को लिखा जा सकता है मजहूल के सेगे के साथ। इसके सेगे के साथ कुतिब हदीसुहु युज़रू फी हदीस फुलानिन इअ्तिबारन, ये जहां भी ये मजहूल से आएंगे ये सारे लय्यिनुल हदीस होंगे। कहा युज़रू फी हदीस फुलानिन इअ्तिबारन, उसकी हदीस फुला मुहद्दिस है या फुला रावी है, उसके हदीस के एतबार के बारे में गौर व खौज किया जाएगा। युनज़रू का मतलब नजर की जाएगी, यानी उसके ऊपर तहकीक करने की जरूरत पड़ेगी, आंख बंद कर उसे कबूल किया जा सकता नहीं है। फीही मक़ालुन, ये शख्सियत ऐसी है कि इनके सिलसिले में कुछ कलाम है, ये सब ठीक वाला चल रहा है। उसके बाद तो अफ़वतुन का मारूफ भी है और मुनकर भी है, क्या मतलब? इनके बारे में कुछ लोग सही भी कहते हैं और कुछ लोग गलत भी कहते हैं। तो ये सब लय्यिनुल हदीस चल रहे हैं। लैसा बिल मतीनी, बहुत मजबूत आदमी नहीं है, चालू चलाओ है, बाकी मजबूत नहीं है। लैसा युअमदुहु, उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता है। तो फरमाते हैं या इस किस्म के अल्फाज जब मुहद्दिसीन किसी रावी के बारे में इस्तेमाल करते हैं तो मकसूद रावी के ज़ौफ़ का इजहार होता है। अलबत्ता ये ज़ौफ़ ऐसा है कि अदना मर्तबा तादील के करीब है, तादील के करीब है, यानी बिल्कुल तादील तो नहीं है लेकिन तादील के करीब करीब है, बहुत ज्यादा नहीं, यानी जरह का सबसे अदना मर्तबा है ये। दूसरा, अल्फाज जरह का दूसरा मर्तबा उन अल्फाज पर मुश्तमिल है जैसे लैसा बिक़विय्यिन, मजबूत नहीं, युक्तबु हदीसुहु लिल एतबारी, एतबार के लिए
چل سکتا ہے، مطلب دوسرے کسی کا مل جائے تو وہی لینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کہیں کچھ نہیں ملتا ہے اور ضرورت ہے تو ان کے بہت شدید ضرورت کی بنیاد پر اس کی روایت کو چلا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کیے جاوے تو یہ پہلے سے کچھ تھوڑا سا یعنی ادنا نہیں ہوا بلکہ اعلیٰ ہو گیا، یعنی جرح اس کے اوپر زیادہ ہو گئی، سخت ہو گئی پہلے کے مقابلے میں۔ نمبر 3، ضعیف الحدیث وغیرہ کا تیسرا مرتبہ، جیسے کسی کو کہا جاوے ضعیف الحدیث، اس کی حدیث سے ضعیف ہے، یا کہا جاوے منکر الحدیث کہ اسے حدیث منکر ہے، یا کہا جاوے حدیث منکر واہن کہ اس کی حدیث منکر ہے اور کوئی اتنا اس کا خاص اعتبار نہیں ہے۔ ضعفوہ، محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، یا مطلب اکثر و بیشتر لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ مضطرب الحدیث، کہا کہ اس حدیث کے باب میں یہ شخص مضطرب ہے۔ لا یحتج بہ، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے، تو یہ اور سخت ہو گئے دوسرے کے مقابلے میں۔ مجہول بھی امام عراقی کے یہاں پر صاحب نزہۃ الشریعہ کے یہاں پر اسی مرتبے میں داخل ہے، کیا مجہول ہے وہ بھی اس میں چل جائے گا۔ نمبر 4، مراتب جرح میں چوتھا مرتبہ ان الفاظ کا ہے جس میں رد حدیثہ، اس کی حدیث رد کر دی گئی۔ ردو حدیثہ، محدثین کی بڑی جماعت نے اس کی حدیثوں کو رد کیا۔ مردود الحدیث، اس کی حدیث مقبول نہیں ہے۔ ضعیف جدا، بہت زیادہ کمزور ہے۔ واہم بمرۃ، ایک کافی بڑے درجے میں حضرت کیا ہے، یعنی واہی ہے، کیا مطلب کہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ طرح حدیثہ، اس کی حدیث مطروح ہے، مطرح الحدیث ہے، مطرح الحدیث، مطرح الحدیث ہے۔ لیس بشیء لا یساوی شیئا لا شیء، کہا یہ جرح کا چوتھا مرتبہ ہے۔ اب یہ جتنے مرتبے آتے جائیں گے اتنا جرح میں شدت آتی چلی جائے گی، کہ اس طرح کی ایسے راویوں کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر اس طرح کے الفاظ کسی راوی کے سلسلے میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، مجروح راویوں کا پانچواں مرتبہ وہ ہے جن کے بارے میں مذکورہ الفاظ مروی ہو فلان متہم بالکذب، وہ یہ متہم بالکذب ہے، اور متہم بالکذب کی تفصیل ابھی ہو چکی ہے۔ متہم الوضع، اس کے اوپر وضع کی تہمت لگی ہے۔ ساقطۃ، یہ راوی ساقط ہے، کوئی بھروسہ نہیں اس کا۔ ذاہب الحدیث، اس کی حدیث سے کیا ہے، یعنی اس کی حدیث سے بیکار ہے، اس کی حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ متروک، ترکوہ، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک ہے متروک اور ایک ہے ترکوہ۔ امام بخاری کے یہاں پر دونوں الگ الگ مرتبے میں استعمال ہوتے ہیں۔ امام بخاری متروک الحدیث کسی اور کو کہتے ہیں اور ترکوہ کسی اور کے بارے میں ان کا کہنا ہے، دونوں کے وہ فرق کرتے ہیں، لیکن جمہور محدثین دونوں کو ایک ہی گردانتے ہیں۔ لا یعتبر بہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لا یعتبر بحدیثہ، اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیس بثقۃ، وہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ لیس بثقۃ، وہ بالکل ثقہ نہیں ہے۔ غیر ثقۃ ولا مأمون، نہ وہ ثقہ ہے اور نہ وہ مأمون ہے۔ تو یہ جرح کا پانچواں مرتبہ۔ مرتبہ رابعہ یا خامسہ میں مذکور الفاظ جس راوی کے بارے میں مستعمل ہو تو اس کی احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ 3 تک تو چل جائے گا، لیکن 4 سے پھر شروع ہو جائے گا جس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار اور استشہاد کے لیے بھی معتبر نہیں ہوں گے، استشہاد کے طور پر بھی ان کی حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا نہیں۔ نمبر 6، الفاظ جرح کا آخری مرتبہ ان الفاظ پر مشتمل ہے۔ فلان کذاب، سب سے ڈینجر۔ واضع الحدیث، حدیث کو وضع کرنے والا ہے۔ یضع حدیثا، احادیث کو وضع کیا کرتا تھا۔ مذکورہ الفاظ جرح و تعدیل کی ترتیب اور مصداق میں محدثین کا اختلاف بھی ہے۔ تفسیر کے لیے قواعد فی علوم الحدیث اور اس کے حواشی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ قواعد فی علوم الحدیث کے عنوان سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے اس باب میں۔ سب سے اچھی کتاب جو ہمارے ہندوستان میں لکھی گئی، آخری دور میں لکھی گئی ہے، وہ ہے حضرت مولانا ظفر عثمانی صاحب نے اعلاء السنن کا مقدمہ لکھا ہے، جو قواعد الحدیث
اور شیخ عوامہ کی تحقیق کے ساتھ مبادیات فی علوم الحدیث کے عنوان سے ابھی شائع ہوا ہے، جو قواعد حدیث کے باب میں سب سے معتبر مانا جاتا ہے۔ جرح و تعدیل کے اور بھی بہت سے قواعد ہیں جن کی تفصیل مطولات سے معلوم کی جا سکتی ہے، یہاں پر اختصار کی بنا پر انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ قولها بہرحال تو یہ ہے مراتب جرح وغیرہ سے متعلق، چونکہ باب الاسناد من الدین کے تحت یہ چیزیں آتی تھی، لہذا اس بنا پر علم حدیث کے جاننے سے پہلے ایسی کچھ بنیادی چیزیں جرح وغیرہ کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔